حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل راست گو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم راست گو کے متعلق تو جانتے ہیں، صاف دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صاف و پاک جس پر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ظلم اور نہ ہی کوئی کینہ و حسد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ہمارا ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں دنیا کو یاد کرتا ہوں، مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وصیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاہد کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف رخ پھیر کر فرمایا متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے پرگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برتری حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔